آئے نا داڑ تھلے ہوں. ہاں تم لوگ یہ کشف المحجوب سے واقعہ بیان کرو ان کے پیر صاحب کے بارے میں کہ جی درخت پہ جب چڑھے تو اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا. ہاں نا, اے بھی نال کہندے ہاں نا. چیٹنگ کرتا ہے تو چیٹنگ کرتا ہے. کہتے ہیں یارو پیشاب کرن تے بہ گیا تے مٹی دیاں ٹیماں تے چکیاں ہی نہیں, تے ذرا مٹی دیاں 3 ٹیماں تے پھڑا تاکہ بعد میں پاک بھی ہو جائیں. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی. زمین سونے کی ہے ذرا. وہ بڑا حیران ہوا. جو نسخہ میرے پاس ہے بڑی محنت کرو تو 2.5-3 ماہ کے بعد کوئی چند کلو ہی بنے گا, یہ ساری سونے کی کیسے ہو گئی؟ یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا. اللہ کے بندو سورہ توبہ پڑھو, 92 نمبر آیت ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام کو جو وہ رکت انگیز منظر اللہ نے کھینچا ہے کہ نبی یہ عرابی بادیہ نشین لوگ جن کے پاس کوئی سواری نہیں ہے, ریسورسز نہیں ہے, غزوہ تبوک میں رومن امپائر کے خلاف لڑنے کے لیے اس وقت مین پاور کی بھی ضرورت ہے, 1.5 لاکھ کی فوج ہے, صحابہ صرف 30,000 ہے. یہ تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے کوئی سواری اور جانے کا بندوبست کر دیں, ہم آپ کے ساتھ جہاد میں شامل ہوں گے. تو تم کہتے ہو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ میں تمہیں سواری دے سکوں یا تمہاری فائنینشیل ہیلپ کر سکوں. تو تم دیکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہاری بارگاہ سے اس طرح پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ یہ اپنے نبی کے ساتھ شامل نہیں ہو سکیں گے. سورہ توبہ آیت نمبر 92. تو رسول اللہ نے نیچے دیکھا تو سونا, اوپر دیکھا تو سونا کیوں نہیں ہوا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ 700 اونٹ اور سونے کے دیدار دیے. کچھ صحابہ کو اکاموڈیٹ انہوں نے کیا, انہوں نے بھی کوئی درخت سے نہیں توڑا تھا. تو بعد کے بابی کس نے کہتے ہیں ہم درختوں کو سونا بناتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہو اور نام لیتے ہو صحابہ کے, اہل بیت کے. کھولو صحیح بخاری. حضرت ابو بکر کو جب خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے کہا کہ لوگوں دیکھ رہے ہو کہ میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا ہے, لیکن اب خلافت کی ذمہ داری اگر تم نے مجھ پہ ڈالی ہے تو پھر میں اپنا کاروبار نہیں چلا سکوں گا, تو میرے بیوی بچے کہاں سے کھائیں گے؟ میں تو نیچے دیکھ کے سونا نہیں بنا سکتا. تو صحابہ نے مشورہ کر کے ان کا ایک مہاجر کے برابر وظیفہ مقرر کیا بیت المال سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت میں 4 ٹاپ کے لوگوں میں آتے ہیں خلفائے راشدین میں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, وہ تو مسلح اٹھا کے سونے نہیں کرتے تھے. کہانیاں سنیں. تمہارے مولوی آ کے ٹی وی پہ یہ سنائیں اور سوشل میڈیا کے اوپر کہ ابو الحسن خرقانی کا کرتا لے کے چلا گیا تھا جناب محمود غزنوی اور اس کی وجہ سے پھر وہ فتح ہو گئی, اور رات کو بابا جی خواب میں آئے تو بڑے ناراض تھے کہ تو نے میرے کرتے کی قیمت کم لگائی. اگر تو کہتا نا کہ ہندوستان کی سرزمین میں قیامت تک کوئی کافر نہ ہو تو سارے مسلمان ہو جاتے. تو میں بو علی سینا سائنسدان ہے بہت بڑا, وہ حضرت ابو الحسن خرقانی کا مرید تھا. توجہ ہے میری بات پر؟ سائنسدان بیت تھا. اور محمود غزنوی والی ہندوستان وہ بھی حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی کی بیت تھا. اتنے بڑے آدمی تھے, اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو, جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ ایک فتح. کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے بندو, نبی علیہ السلام کا کرتا مبارک صحابہ کے پاس موجود تھا, مسلم شریف میں موجود ہے, کالا جبہ کی سروانی 43, وہ ام سلمہ نے نکالا اور کہا کہ ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. اتنا تو ثابت ہے, لیکن جنگ قادسیہ اور یرموک میں پرشینز اور رومنز کے خلاف صحابہ کرام حضور کا کرتا تو نہیں لے کے گئے. اور پھر اس سے بڑھ کر جب نبی علیہ السلام وہ کرتا خود پہنتے تھے تو اہل مکہ نے تو کلمہ کو نہیں پڑھا, آپ کو دیکھ کر ابو جہل نے تو کلمہ کو نہیں پڑھا. اور تمہارے بابے کے کرتے کا واسطہ دے کے پورے انڈیا کے ہندو مسلمان ہو جاتے. آج بھی
इंडिया पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा हिंदू हैं, हम अभी भी 30% हैं। तो हम तुम्हारी ये गप्पे कहां से मान लें? हदीसों को माने या तुम्हारी ये गप्पे माने? वो सिरी सख्ती का पेशाब देख के कलमा पढ़ लिया जी एक यहूदी ने। हाय हाय, आशिकों के पेशाब देखकर, उनका यूरिन देखकर, उनका कानूना देखकर लोग मुसलमान हो गए। ये बात मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से, ताउसुल उलमा सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं, मेरे मामू मेरे पीर मुर्शिद हजरत सैयदना सिर्र सख्ती बीमार हुए। सिर्र सख्ती उस आशिक रसूल का नाम है कि जिसने ये पूरी जिंदगी कभी जमीन को पीठ नहीं लगाई, कभी नहीं सोते थे। सिर्र सख्ती रात भी जगते थे और दिन भी जगते थे। सिर्फ अल्लाह के बंदो, रसूलुल्लाह दुनिया में रो रो के दुआएं करते रहे, एक एक बंदे के दरवाजे पे दस्तक करते थे, तब भी लोगों ने इस्लाम नहीं कबूल किया। तुम कह रहे हो बुजुर्गों के पेशाब देख के?